بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وہ زمانہ قریب ہے جب تمہاری حق تلفی ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو حق دوسروں کا تم پر ہو وہ ادا کر دینا، اور اپنا حق اللہ تعالی سے مانگنا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کرو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر، بے حیا نہ سمجھو۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمات کر کے جنت نہ حاصل کی۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ پاک غفلت سے برے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے اور سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔